ودنامہ کے صفحہ 5 پر آج سابق صدر اے پی جے عبدالکلام کے تعلق سے دو تحریریں شائع ہوئی ہیں۔ پہلی تحریر میں پروفیسر صغیر افراہیم رقم طراز ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے والے اے پی جے عبدالکلام انتہائی سادہ اور نیک انسان تھے۔ وہ اپنے اساتذہ، دوستوں اور ماتحتوں کی بہت عزت کرتے تھے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ انہوں نے آزاد ہندوستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، رامیشورم میں ایک مچھوارے کے گھر پیدا ہوا، لیکن پھر بھی چاہت آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی طرح تھی۔ میرا پہلا مکتب خاندان ہی تھا، جہاں میرے والد نے مجھے یہ سکھایا کہ بھائی چارہ کیا ہے۔ میری ماں نے بتایا کہ سچائی کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تبھی انسان کو عظمت حاصل ہوتی ہے۔ والدین کی حوصلہ افزائی، اساتذہ کی سرپرستی اور اپنے عزم و ارادے کی بدولت عبدالکلام ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ خوشگوار فضا اور صاف ستھرے ماحول نے ذہنی نشو و نما کو تقویت پہنچائی۔ میل ملاپ، بھائی چارے اور امن و انسانیت کے وہ زبردست حامی تھے، بلکہ اسے زندگی کا ایک بنیادی جز قرار دیتے تھے۔ بچپن سے ذمہ داری کا احساس اور کچھ کر دکھانے کی تمنا نے پرخار راہوں کو ہموار کیا۔ ریاضی اور علم طبیعیات میں خصوصی دلچسپی نے انجینئر بنا دیا۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے، چاہتا ہے، وہ منوعاً پورا ہو جائے ممکن نہیں، لیکن نگاہ مرد مومن سے تقدیر کی لکیروں کے زاویے بدل سکتے ہیں۔ عزم، حوصلہ اور یقین کی بدولت جو میسر آئے، اس میں نکھار پیدا کرنا اشرف المخلوقات کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان کی زندگی کا ناقابل فراموش لمحہ اگنی میزائل کا تجربہ تھا۔ یہ 600 سیکنڈ کی مسلسل پرواز تھی جس نے تمام غلط فہمیوں کو نہ صرف دور کر دیا تھا بلکہ ان کی 5 سالہ عملی کاوش کو عطیہ خداوندی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس دلی مسرت کا اظہار وہ اپنی نظم میں اس طرح کرتے ہیں، اگنی کو دیکھو نہ تم اس نظر سے، بلندی کی جانب رواں، نحوست مٹاتا تمہاری طاقت کا اظہار کرتا، یہ ایک شے ہے فقط۔ یہ سب غلط ہے، قلب ہندی میں ہر دم دہکتی، یہ ایک آتش جامدہ ہے، خدا را نہ سمجھو اسے، ایک میزائل فقط۔ نازش ملک و ملت ہے یہ، باعث فخر و عزت ہے یہ فخر ہندوستان ہے جو باقی رہے گا سدا۔ دوسری تحریر میں پروفیسر سیما صغیر میزائل مین کی شاعری کے حوالے سے لکھتی ہیں، عبدالکلام کی شاعری کا منظر نامہ فطری مناظر، قدرت کی خوبصورت مخلوق اور مذہبی تقدس سے تشکیل پاتا ہے۔ صارفیت کے اس دور میں خودنمائی کا بول بالا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مختلف اختلافات تنازعوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن میں لاشعوری طور پر انسان پھنستا جا رہا ہے۔ کہیں مذہب، کہیں سیاست، کہیں ذات پات، کہیں زبان اور کہیں علاقے کی بنیاد پر لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اے پی جے عبدالکلام ذہنی و نظریاتی ہم آہنگی، وحدت اور یکسانیت جیسے اعلیٰ قدروں پر زور دیتے ہیں کہ ان کے توسط سے اعتماد، استحکام، عزت، ترقی اور خوشحالی، امن و امان اور پرسکون زندگی ممکن ہے، جس کے واضح اشارے ان کی نظموں میں موجود ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ دو متضاد چیزوں کی ایک ہی شخصیت کے اندر موجودگی تو زندگی کا دوہرا پن ہے۔ انسانی ترقی، فلاح و بہبود، قدرتی خوبصورتی، فطری صناعی کا تخلیقی سطح پر اس بات کرنے والا شاعر عملی زندگی میں ایسے تباہ کن مہلک ہتھیاروں کا موجد ہے جو انسانیت کو نیست و نابود کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں لمحہ فکریہ ہے اور آج کا مسئلہ بھی۔ کیا ہم بنا تحفظ کے انسانیت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ تو اس عظیم شخصیت نے بھی یہ میدان کارزار انسانیت کے تحفظ کے لیے ہی اختیار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ برے لوگ اسی وقت تک طاقتور ہیں جب تک اچھے لوگ پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں۔ اگر اچھے لوگ اپنا فرض پوری طرح نبھانے کے لیے میدان عمل میں اتر آئیں تو برائی اچھائی پر تسلط حاصل نہیں کر سکتی۔ میزائل مین کی شاعرانہ فکر انسانی امکانات کے نئے افق وا کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد درمان کے مضمون میری زندگی کا مقصد کے علاوہ محمد علیم اسماعیل کی کتاب افسانچے کا فن پر ایک تبصرہ ڈاکٹر عظیم راہی کا شائع ہوا ہے، جس میں وہ کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، محمد علیم اسماعیل کی مرتب کردہ تازہ کتاب افسانچے کے فن پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ کتاب میں شامل محمد علیم اسماعیل کا مقدمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مقدمہ تقریباً 31 صفحات پر مشتمل ہے۔
جس میں اردو افسانچے کی صورتحال اور اس کے مسائل، افسانچے کا فن اور اس کی تکنیک، افسانچے کے موضوعات اور اس کے خد و خال کے تعلق سے تمام ضروری باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرتا ہے۔ افسانچے کی مقبولیت اور پیش رفت میں اس کتاب کو ایک گراں قد اضافہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد علیم اسماعیل نے چند منتخب افسانچے کے عنوان سے افسانچوں کا جو انتخاب پیش کیا ہے، اس میں بہت اچھے افسانچے بھی شامل ہیں۔ افسانچے کو لے کر آج کل بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، افسانچے کی حمایت میں اور مخالفت میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ 21ویں صدی میں اردو افسانچے کے فن اور صورتحال پر یہ ایک اچھی کتاب ہے جو ہم کو متوجہ کرتی ہے اور بحث کی دعوت بھی دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد علیم اسماعیل کی یہ ایک کامیاب کوشش ہے جسے ضرور سراہا جانا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔